اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے، اور سب سے پسندیدہ اسے اپنے بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو رب کی رحمت کو ایمپلیفائی کرتی ہے، پھر چاہے وہ دعا یوں ہی چپکے سے صحن میں بیٹھ کر کی ہو، تاروں کو تکتے ہوئے کی ہو، رات کے اندھیروں میں بہتے اشک میں کی ہوں، یا دن کے وقت دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر کی ہوں۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔ اس نے تو کنڈیشن نہیں رکھی کہ میں فلاں وقت تمہیں سنوں گا یا فلاں وقت دعا قبول کروں گا۔ اللہ تو کہتا ہے بس پکار لو، دنیا کے تمام محبوب ایک طرف اور تیری محبت سے دی گئی ایک پکار ایک طرف۔ سبحان اللہ، میں صدقے ایسے محبت کے جو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتی ہے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ بھلا ایسی محبت کون کرتا ہے جیسی محبت تو ہم سے کرتا ہے۔ منظر کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں اللہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔
وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے اور پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کیا تمہیں معجزات کا مطلب معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو سنو۔ معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو عین اسی وقت وہ آگ گلزار ہو گئی۔ پھر سوچو کہ اتنا وقت کیوں لگا؟ اگر اللہ چاہتا تو آگ جلتی ہی نہ۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو اسے معجزہ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی بات کہ جب ہر امید دم توڑ دے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں، جب ہر کوئی کہہ دے یہ ناممکن ہے، تب اللہ پر اس سوچ کے ساتھ یقین رکھنا کہ وہ آخری لمحات میں بھی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایسا یقین اس رب پر رکھ کر دیکھیں۔ یقین تو کریں۔ اس ذات اقدس کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیتے ہیں آپ؟ دنیاوی اسباب دیکھیں اور مایوس ہو گئے۔ کیا وہ ذات اتنی کمزور ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں نا۔ تو پھر ایک لمبی سانس لیں اور اس رب پر اپنا یقین گہرا کر کے اس سے مانگیں اور صبر رکھیں، کیونکہ معجزہ تو بھی آخری لمحات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ کچھ رشتے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انہیں نبھانا، یہی تو ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بہن بھائی چنتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے باقی کے رشتے۔ یہ تو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھے ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے رہا ہو تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے، اور شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ خوش و مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے۔ کہاں شکر ادا کرتے ہیں ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا، مجھے سمجھ نہیں آتی انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے۔ خدا نے لاکھ نعمتوں سے بھی نوازا ہوگا، لیکن اگر ایک چیز نہ ملے تو گلہ شروع۔ ضروری تو نہیں کہ جب دعا مانگی جائے تبھی قبول ہو جائے۔
انسان صرف وہ جانتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو آنے والے وقت کے بارے میں بھی سب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں آج صحیح لگ رہی ہے کل وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو گلہ کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہارا مانگنا پسند ہو اور تمہارا رب تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو شکر ادا کریں۔ دیکھ پا رہے ہو، سن پا رہے ہو، چل پا رہے ہو تو شکر ادا کرو۔ یہ سب کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، جنہیں دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو خدا جس حال میں بھی رکھتا ہے شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ شکر گزار اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں؟ اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو سنو، تم تو وہ خوش نصیب ہو، اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا، اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتے ہو نا؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔ اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو ہوئے نا تم خوش نصیب۔ پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، نہ آپ، نہ وقت اور نہ ہی حالات۔ اس لیے یقین کامل سے بس اپنی دعاؤں پر مکمل توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب بہت ایماندار ہے۔ وہ آپ کے کیے طویل سجدوں کا بدلہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور لوٹائے گا، اور پھر یقین مانیں، وہ ان سجدوں میں بہتے ہوئے اشکوں کی سسکیوں سے بلند ہونے والی آپ کی صداؤں کو کبھی انسنا نہیں کرے گا، اور نہ آپ کی سبھی دعاؤں کی امانت میں کبھی خیانت کرے گا۔ اور آج جس کے ایمان کی بنا پر ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں، تو سوچو وہ خود کتنا ایماندار ہوگا۔ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے، پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ اللہ جس چیز کی حقیقتیں آپ کو دکھا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ بری ہے، تو اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو، کیونکہ اللہ کے بتانے کے بعد بھی اگر خیال اس چیز کو پانے کا آئے تو وہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ تم اللہ سے ضد لگا لو اور پھر آخر میں مایوس ہو جاؤ، یہ سوچ کر کہ اللہ تو دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا تھا کہ یہ برا ہے،
لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں برگلایا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے مخالف چلے گئے۔ پھر آخر میں انہیں کیا ملا؟ اللہ کی ناراضگی کے سوا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پڑے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگتی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھو اور اس بات کو سوچو، اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا، اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اسی صبر اور شکر کا تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی امتحان کے پیچھے اصل معنوں میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ جب کوئی مشکل آپ سے حل نہیں ہوتی، کوشش اور دعا کرنے کے بعد بھی، تو اسے اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی کرے گا۔ کئی بار مخلوق سے دوری آپ کی خالق سے بڑھتی ہوئی نزدیکی کا باعث بنتی ہے، اور کئی بار خدا تعالیٰ آپ کو کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی مخلص محبت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر اس کھوکھلے رشتے سے جس نے تکلیف کے سوا آپ کو کچھ نہ دیا ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے ہو اور ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ بس تم صبر کرتے رہو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا،
جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ ہمیں تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا، بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور من ہی من میں خود سے کئی سوالات سے جوجھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے، اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیں گے کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک حسرت بری خواہش بن جائے گا۔ اور دیکھیے، جب اللہ نوازتا ہے نا، تو وہ اپنی اوقات، آپ کی قابلیت، آپ کا مقام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کی یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں، نہ کہ اپنی اوقات، کیونکہ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستے نکال دیتا ہے، یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے
کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور بے شک میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس بھی کیا۔ بے شک اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی نہیں، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بس اس سے اچھے کا گمان رکھنا ہے، اس سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اس سے معجزوں کا یقین رکھنا ہے۔ وہ ریاضتیں ضائع نہیں کرتا، یا تو عطا کر دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ معجزے اس مقام پہ ہوتے ہیں جب تم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں، بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو، اور جب تم ایسے بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے اور جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے اللہ وہیں سے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر دے کر دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔
جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھر کر خوبصورت بنایا ہے، وہ تمہارے دل میں بسنے والے شخص کو تمہارا محرم بنا کر تمہارا مقدر بھی خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ یقین رکھو بس اس پاک رب پر، وہ بہترین فیصلہ کرے گا تمہارے حق میں۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتے ہو اور صرف اپنے اللہ سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ جو خدا حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے جوان کر سکتا ہے، جو خدا نابینا سے آنکھیں نور کر سکتا ہے، جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کو بھی آپ کا من پسند شخص دے سکتا ہے۔ بس اپنے اندر سچائی اور مخلصی پیدا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری رکاوٹوں کو ہی تمہارا وسیلہ بنا دے گا، انشاءاللہ۔